اور جو اس وقت ان کے سیکرٹری اطلاعات تھے، جو جنرل ضیاء کے دور میں بھی سیکرٹری اطلاعات تھے، جنرل مجیب الرحمان مرحوم، انہوں نے وہ سینٹنس پی ٹی وی سے کاٹ دیا، کیونکہ پی ٹی وی ہوتا تھا اس میں. تو شام کو جب جنیجو کو پتا چلا تو ہی کالڈ جنرل مجیب، اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں جنرل ضیاء صاحب صدر ہیں، صدر صاحب ناراض ہو جاتے، اس طرح کا سینٹنس جائے گا. تو جنیجو سیٹ ٹھیک ہے، تو چلے گئے، اور رات کو ان کی سیکنگ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا جنرل مجیب کی. ہی سیک جنرل اس میں. تو جنیجو واز دیٹ کائنڈ آف اے پرسن. بلکہ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے پیر پگاڑا سے کہا کہ یہ کس شخص کو آپ نے میرے حوالے کر دیا؟ تو اس نے کہا اب میں آپ کو کون سا سندھی لا کے دیتا، اب جو بھی ہے وہ بھٹو کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں اس کا یہی نیریٹو ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایم آر ڈی کی تحریک ہے نا، اس زمانے میں یہاں بڑے بڑے، اگر آپ دیکھیں کہ سیاسی گھروں میں جو اجلاس ہوا کرتے تھے، جس کی ہم ظاہر ہے اس زمانے میں تو میرے پاس تو موٹر سائیکل آئی ہے، جب موٹر سائیکل تو آئی نہیں، ادریس صاحب کی یا اپنے فوٹوگرافر زاہد صاحب یا دوسروں کی اس میں جا کے کہا کرتے تھے. کبھی مشتاق مرزا کے گھر پہ چلے گئے، کبھی نفیس صدیقی کے گھر پہ چلے گئے جہاں ایم آر ڈی کے اجلاس ہوتے تھے، کبھی جو ہے میر غوث بخت بزنجو صاحب کے پاس چلے گئے، کبھی شیرباز مزاری صاحب کے پاس گئے. یہ سارے وہ گھر تھے جہاں یہ سیاسی گھرانے ہی نہیں، سیاسی گھر ہوا کرتے تھے. تو اگر آپ ایم آر ڈی کی تحریک دیکھیں، پاکستان میں جمہوری تحریکوں میں یہ واحد تحریک ہے جس کے نتیجے میں ماشاء اللہ نہیں لگا بلکہ ماشاء اللہ کمزور ہوا. اس کے نتیجے میں ضیاء کو اپنا ریفرینڈم کرانا پڑا، جیسا تیسا غیر جماعتی انتخابات کرانے پڑے. تو جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ، تو ان چیزوں کو رپورٹ کرنے کے دوران جو مشکلات سامنے آنے پڑیں وہ بھی میں سنائے دیتا ہوں. 86 میں جس طرح میں نے ذکر کیا، بے نظیر آ گئیں. بے نظیر نے اچانک فیصلہ کیا کہ انہوں نے لیاری میں نکل کے جو ہے وہ جلسے سے خطاب کرنا ہے. اب بے نظیر بھٹو جو ہے وہ 70 کلفٹن میں بند ہیں، اور بے نظیر بھٹو اعلان کر رہی ہیں کہ میں نے ہر صورت میں لیاری میں نکلنا ہے. اور بے نظیر بھٹو لیاری میں موب کے دوران برآمد ہوئیں، ٹیئر گیسنگ ہوئی، ٹیئر گیس کھائی بے نظیر بھٹو نے. پھر غالباً صدیق بلوچ یا کسی بھی، وہاں تو لیاری کا ہر گھر جو ہے کھلا ہوتا تھا. ہم نے تو بہت مختلف لیاری دیکھا ہے. یہ آج کا لیاری بہت مختلف ہے. وہاں تو لیاری کے گھر جو ہے، جو انڈر گراؤنڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے تھے، ان کے لیے ہر دوسرا گھر کھلا ہوتا تھا. ایک زمانے میں لزبیلا پہ ہم طالب علم تھے تو ہم نے یہاں لزبیلا پہ ایک مظاہرہ کیا. ایک حمید بلوچ کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اس کی پھانسی کی سزا کے خلاف. تو ہم پھنس گئے، اچانک پولیس آ گئی. اب ہم گھس گئے لزبیلا کی کسی گلی میں، آگے گلی بند، پیچھے پولیس. تو پھر ایک گھر سے ایک اپنا بلوچ فیملی نکلی، اس نے کہا یہاں سے جاؤ نا. تو اس نے ہمیں نکالا تو ہم بچ کے نکل گئے. بعد میں پتہ چلا جو لڑکے پکڑے گئے ان کو 15 کوڑے اور 3 سال سزا ہوئی اس میں. اسی طرح تو ہمیں آ کے اتفاق سے ہمارے کانٹیکٹ نے بتا دیا کہ بے نظیر اب اس وقت 70 کلفٹن میں نہیں ہے. وہ ایک گاڑی میں نکل کے وہاں پہنچ گئی ہیں اس میں. تو بے نظیر گیو سچ سرپرائزز. مجھے لیاقت باغ میں جس طرح وہ آئی تھیں، یعنی میں 2007 کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں 1996 یا اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 93، اس سے 90s میں جب ان کی گورنمنٹ ڈیزالو کی گئی تھی. ایسی زوردار طریقے سے انہوں نے وہاں انٹری دی تھی اس میں.
اور پھر بعد میں جب اندازہ ہوا تو پھر پتہ چلا کہ بے نظیر نے اپنے تجربے سے پیپلز پارٹی کے لڑکوں کو بلاتے تھے, کہتے تھے تم لوگوں کو چاکنگ کرنی نہیں آتی, تو وہ بلیک بورڈ لگا دیتی تھی اور بلیک بورڈ پہ بتاتی تھی کہ چاکنگ کہاں کرنی ہے اس میں. دوسری جو امیزنگ شخصیت تھی, جو مجھے ایک تجربہ ہوا جس سے میں بہت متاثر ہوا, ان کے صاحبزادے کے ساتھ میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی اور پھر ایز اے جرنلسٹ اسے کور بھی کیا, وہ تھے میر غوث بخش بزنجو. اور بزنجو صاحب کو جب میں آخری بار انٹرویو کرنے گیا تو وہ سر سے پیر تک جانڈس میں تھے, اور ایسا جانڈس تھا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. لیکن ان کا جب انٹرویو کیا, انہوں نے بہت سے واقعات سنائے, 73 کا آئین کیسے بنا, وہ چیزیں. تو تقریباً ہر پولیٹیشین سے ملنے کا, ان کے ساتھ انٹرویو کرنے کا, اس کا ایک ایڈوانٹیج مجھے شاید میں سمجھتا ہوں, اور شاید اور بھی بہت سے جرنلسٹ جن کا پولیٹیکل آؤٹ لک ہو, چاہے آپ کا رائٹ ونگ پولیٹیکل آؤٹ لک ہو, آپ کا لیفٹ ونگ پولیٹیکل آؤٹ لک ہو, لیکن جرنلسٹ کا ایک پولیٹیکل آؤٹ لک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے جب آپ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ ٹی وی پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو ایک ٹالرنس بھی سکھاتا ہے. آپ کو وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے, کس طریقے سے سخت سوالات بھی آپ بہت اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. اور میں نے بہت سی اپنی ٹریننگز میں یہ بھی سیکھا ہے کہ جب آپ کسی انکاؤنٹر کو کور کر رہے ہوں, کیونکہ میری جو میں نے کہا کہ نرگس خانم نے ایک مرتبہ میں سیکٹیرین انکاؤنٹر کو کور کر رہا تھا یہ لیاقت آباد میں, تو وہ دونوں طرف سے کراس فائرنگ ہو رہی تھی. تو خیر ہم کسی طرح بچ بچا کے آئے. دوسرے دن ہم نے اسٹوری فائل کی تو نرگس خانم نے مجھے بتایا, اس نے بلایا اور کہا کہ آئی اپریشیٹ یور courage, I appreciate your professionalism, but always remember dead reporter is no reporter. مجھے تمہیں خبر لانی ہے, تمہیں خبر بننا نہیں ہے. کوشش کرو کہ خبر نہ بنو, خبر لے کر آؤ. لیکن جس طرح کا انوائرمنٹ تھا, ہم ایک آپ تصور نہیں کر سکتے. میں تو آج کا میں کراچی کے 3 فیزز ہیں. ایک فیز بہت خوبصورت کراچی ہے, ایک فیز آپ سمجھ لیں کہ 80 سے آپ 2013 تک کا سمجھ لیں, ایک فیز آپ وہ سمجھ لیں کہ جس میں 9/11 کے بعد کا کراچی ہم نے دیکھا, کیونکہ کراچی واز سینٹر آف ٹیررزم. یہاں جتنے, کیونکہ القاعدہ کی لیڈرشپ, میجر لیڈرشپ جو ہے وہ کراچی میں آ کے انہوں نے وہ ہوئی. اور زمانے میں ہم نے دیکھا تھا, میں نے جو القاعدہ کا نمبر 4 ہے خالد بن الشیبہ, اس کی گرفتاری میں نے دیکھی تھی. وہ ڈیفنس کے ایک بنگلے میں اپارٹمنٹ میں ٹھہرا ہوا تھا. ہمارے بہت سے کولیگ ساتھ تھے. ہم جب وہاں پہنچے اس وقت تک ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم کس کی کوریج کے لیے آئے. ہمیں صرف یہ پتا تھا کہ ایک پولیس انکاؤنٹر ہو رہا ہے, اور وہ غالباً 3rd یا 4th فلور پہ تھا. وہ ایسی اس پہ بہت زیادہ فیملیز نہیں تھیں, اور اگین وہ اوپر سے وہ لوگ فائرنگ کر رہے تھے, نیچے سے پولیس فائرنگ کر رہی تھی. اسی دوران وہ ایک شخص کو پکڑ کے لائے, اس کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. اگر آپ ٹریس کریں گے رمزی بن الشیبہ تو اس کی جو گرفتاری کی جو تصویر ہے وہ وہی تصویر ہے, کیونکہ اے ایف پی نے وہ تصویر بنائی تھی, ہمارے ساتھی غالباً عامر قریشی نے. تو میری پولیس میں کہ وین میں لا کے انہوں نے وہ کیا اس کو. تو میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی واٹ از یور نیم, تو وہ ظاہر ہے عربک تھا, وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اس نے کہا بھی ہوگا, تو مجھے اتنے میں پولیس آ گئی, پولیس نے ہمیں ہٹا دیا وہ. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ رمزی بن الشیبہ تھا.
اسی طرح بے شمار آپ پین ایم ہائی جیک، وہ میں نے کہا ادھر شیرٹن والی جو بلاسٹ تھی وہ، لیکن چونکہ قصے اتنے ہیں، میں نے ٹیلی ویژن میں بھی کام کیا، اور ٹیلی ویژن میں کام کا ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے اور خطرہ بھی ہوتا ہے۔ جب میں اخبار کے لیے کام کرتا تھا، اخبار کے لیے تو میرا پرنٹ میڈیا کا لو میرا آج بھی موجود ہے کالم لکھنے کی صورت میں، لیکن اس میں ایڈوانٹیج یہ ہوتا تھا کہ آپ ریکگنائز نہیں تھے، آپ کا نام ضرور تھا لیکن آپ کو لوگ پہچان نہیں سکتے تھے۔ ٹیلی ویژن کے آنے سے یو بیکیم ولنریبل، آپ کو لوگ پہچانتے ہیں۔ اب خطرہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی پہ نوک کرنے والا آپ کا فین ہے یا آپ کو مارنے آیا ہے، اور پھر اسی پریس کلب کے سامنے جب وہ گاڑی کی ونڈ سکرین پہ بلٹ ایک اینولپ میں، مجھے جو واحد لفافہ ملا اس میں گولی ملی۔ تو بہت سے قصے ہیں، لیکن ایک قصہ جس پہ میں چاہوں گا پھر سوالات آپ ہوں، وہ ڈینیل پرل کا کیس ہے۔ میری اب کچھ عرصے بعد جو میڈیا کے حوالے سے ایک کتاب آنے والی ہے، پھر جو میں نے آج گفتگو کی ہے اس میں کچھ مہینے لگیں گے، جو میرے میموائرز ہیں، تو اس لیے بہت سی چیزیں ان میموائرز کے لیے بھی میں نے رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن جو ڈینیل پرل کیس ہے وہ بڑا ہی مارکت العارہ کیس ہے، جس سے